السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا ہے پروردگار عالم کے لیے، اور درود و سلام وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ 15ویں شعبان کی رات، یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا، سوائے اس کے کہ جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا، اس سے دعا و مناجات کرنا۔ اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر حضرت امام زمانہ عجل فرجہم کی ولادت بسعادت ہے، جو 255 ہجری میں بوقت صبح صادق سامرہ میں ہوئی، جس سے اس رات کی فضیلت میں اضافہ ہو گیا۔ اس رات کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس رات روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگار افراد بخشے جاتے ہیں، اور ملائکہ آسمان سے زمین مکہ پر نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس رات میں بیدار رہے، عبادت کرے۔ اس رات کے جو مخصوص اعمال ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس رات کا پہلا عمل ہے غسل کرنا، جس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا عمل ہے نماز، دعا اور استغفار کے لیے شب بیداری کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ تیسرا عمل ہے اس رات کا سب سے بہترین عمل زیارت امام حسین پڑھنا ہے۔ اپنے گھر کی چھت پر جائے، اپنے دائیں بائیں نظر کرے، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات کہے: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس شخص کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح اس شخص سے مصافحہ کرتی ہیں اور اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھا عمل: اللہم بحق لیلتنا ہادہ و مولودہا التی قرت الی فضلہا، اے معبود، واسطہ اس رات کا اور اس کے مولود کا، یہ دعا آپ کو مفاتیح الجناح میں ملے گی۔ یہ دعا اس رات پڑھنا گویا امام زمانہ کی زیارت کرنا ہے۔ پانچواں عمل ہے، شیخ نے اسماعیل بن فضل ہاشمی سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 15 شعبان کی رات پڑھنے کے لیے یہ دعا تعلیم کی ہے، جس کی ابتدا میں یہ الفاظ ہیں: اللہم انت الحی القیوم العلی العظیم الخالق، اے معبود تو زندہ اور پائندہ ہے، بلند تر بزرگ تر خلق کرنے والا ہے۔ چھٹا عمل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کی شب یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، اے معبود ہمیں اپنے خوف کا اتنا حصہ دے جو ہماری طرف سے تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ ساتواں عمل اس رات کا وہ صلوات ہے جسے ہم صلوات شعبانیہ کہتے ہیں، اور ہر روز بوقت زوال پڑھی جاتی ہے۔ اس رات پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ آٹھواں عمل اس رات دعائے کمیل پڑھنا ہے، کہ دعائے کمیل پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔
نواں عمل یہ ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ 10واں عمل یہ ہے کہ مصباح میں شیخ نے ابو یحییٰ سے روایت کی ہے کہ میں نے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس رات کے لیے بہترین دعا کون سی ہے؟ حضرت نے فرمایا، اس رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ توحید پڑھے۔ نماز کا سلام پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور یہ دعا پڑھے جس کے ابتدائی جملے ہیں، یا من الیہ ملجا العباد فی المہمات، اے وہ جو مشکل کاموں میں بندوں کی پناہ گاہ ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد رسول اور آل رسول پہ درود بھیجے اور بعد میں اپنی حاجات طلب کرے۔ قسم بخدا، اگر کسی کی حاجات بارش کے قطروں جتنی ہوں تو بھی حق تعالیٰ اپنے وسیع فضل و کرم اور اس عمل کی برکت سے اس کی تمام حاجات بڑھ لائے گا۔ 11واں عمل شیخ طوسی اور کفمی نے فرمایا، اس رات یہ دعا پڑھے، الہی تعرض لکا فی ھذا اللیل المتعرضون، میرے معبود طلب کرنے والوں نے آج رات خود کو تیرے ہی سامنے پیش کیا ہے۔ یہ دعا نماز شفا کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ 12واں عمل یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئی تو اس رات رسول اللہ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، سجدہ لکا سوادی و خیالی و آمن بکا فوادی، سجدہ کیا تیرے آگے میرے بدن اور میرے خیال نے۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں 15 شعبان کی شب میں اعمال کرنے، دعا و مناجات کرنے اور شب بیداری کرنے کی توفیق عنایت ہو، اور پروردگار عالم ہماری ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس رات امام زمانہ کی صحت و سلامتی اور جلد ظہور کے لیے صدقہ دیں۔ دعائے سلامتی امام زمانہ اور دعائے فرج اس رات میں کئی مرتبہ پڑھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ التماس دعا۔